بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو یا رزاقو کہہ کر پکاریں، گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنی جوانی کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیا کرو، اس سے آپ کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے، ایسے بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا جائے تو اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے بندے کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کے استعمال سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ گورا چٹا ہو جاتا ہے۔ جھریاں بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے کے داغ دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگا لیا کریں، اس سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ معدے کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند ہفتوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ بچوں کی نظر کمزور ہے تو سونے سے قبل سونف کھلایا کرو۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر انہیں بلینڈ کر لیجئے اور صبح نہار منہ اسے پئیں۔ آپ کا جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جائے گا۔ بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو تو لوکی چھیل کر کدو کش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں۔ اگر بچہ خواب میں ڈر جاتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیجئے۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش کرنا شروع کر دے، جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ چنبیلی کے پتے دھو کر چبانے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پتے چبانے سے جو پانی منہ کے اندر اکٹھا ہو جائے اسے کچھ دیر منہ میں ہی رکھیں اور بعد میں اسے تھوک دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کریں۔ سینے کی جلن ختم کرنے کے لیے سبز الائچی کے 3 دانے روزانہ استعمال کیا کریں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو، جگر کی گرمی کو بھی دور کرتا ہے۔ اور اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں۔ چند دنوں میں معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ اگر بچے جلدی نہیں سوتے تو بچوں کو شہد چٹا دیں۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے کی گیس جمع نہیں ہوتی۔ ککر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سونف کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن اس کا استعمال آپ کے جسم سے 100 بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ مہندی نیم گرم پانی میں گھول لیں، اس میں تھوڑا سا دہی
ایک انڈے کی زردی، 3 سے 4 پیسی ہوئی لونگ، تھوڑی سی پیسی ہوئی کولونجی ملا لیں۔ اب اسے بالوں میں 2 سے 3 گھنٹے تک لگا کر رکھیں اور پھر بعد میں بالوں کو دھو لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے بال کالے ہوں گے، ہمیشہ کالے بھی رہیں گے اور گرنا بند ہو جائیں گے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اروی بھوک کو بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے۔ روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج لے کر ان کا باریک صفوف بنا لیں اور اسے ناریل کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں۔ آپ کے بال جڑ سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چاٹ لیا کریں۔ آواز کی کپکپاہٹ ٹھیک ہو جائے گی اور بوڑھوں کی طرح آپ کی آواز بھی کبھی نہیں کانپے گی۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا اور اس سے آپ کا معدہ صاف ہوتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو، جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ بدن کی تھکاوٹ کی صورت میں آلو ابال کر کھانے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں۔ جن لوگوں کو بار بار دل خراب ہونے کا مسئلہ ہو یا الٹی آتی ہو وہ الائچی چباتے رہا کریں۔ روزانہ پیاز استعمال کرنے سے انسان کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو سوکھا پودینہ کھایا کریں، گیس ختم ہو جائے گی۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے روزانہ گڑ کھانے کا معمول بنا لیں، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ میتھی اور گاجریں دونوں سبزیوں کو ملا کر اس کا سالن بنایا جائے تو چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا، جسم میں آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا جیل کا رس لے کر کسی بھی تیل میں شامل کر کے بالوں میں لگاؤ۔ بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے بال مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ گوشت کھانے سے پہلے ذرا سا نمک چکھ لیا کرو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں۔ آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر حاملہ عورت روزانہ کیلے کھائے تو بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ باتھ روم سے زیادہ بدبو آتی ہو تو حکے والا پانی باتھ روم میں چھڑک دینے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔
زیادہ پانی غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ خشک آلو بخارا کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا غمی کی وجہ ہوتی ہے۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو ان کو سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پی لیا کریں، جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ اگر بچہ خواب میں ڈر جاتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کرو۔ کبھی رات کو سوتے ہوئے بچے خواب میں نہیں ڈرے گا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھول مکھانے کھاؤ، اس سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو لونگ چبا کر کھایا کرو، پیٹ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ بغلوں میں خارش ہو رہی ہے تو لا علاج بیماری لگنے کا خدشہ ہے۔ بلغمی کھانسی ختم کرنے کے لیے ادرک کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ جو لوگ سبزیاں کم اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ دیر تک زندگی جی نہیں پاتے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بخار کے لیے 10 گرام شکر کو 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور نہار منہ پی جائیں، اس سے بخار فوری ٹھیک ہو جائے گا اور بخار کی وجہ سے آپ کے جسم میں درد بھی نہیں ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی بھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے اور آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ صدقہ کر کے اپنے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ اور کھجور اکٹھی ایک ساتھ استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ یہ دونوں ایک ساتھ کھانے سے جسم میں جان آ جائے گی۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر کھجوریں ڈال کر اس کا ملک شیک بنا کر پئیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھویا کرو، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور اس سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو تو آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بادام کھایا کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں، زیادہ انڈے کھانے سے گریز کریں۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔
زیادہ امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر پھول بیری کے داغ بن جائیں گے۔ مچھلی کھانے کے بعد چائے کا بھی استعمال نہ کریں۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل جبڑوں میں لگا دو، درد دور ہو جائے گا۔ فالج کی علامات ظاہر ہونے لگے تو کھجور کا جوس پینے سے کافی آرام آ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈالیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو۔ دوپہر کا کھانا وزیر کی طرح اور شام کا کھانا فقیروں کی طرح کھایا کرو۔ دہی اگر بہت زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع کرنے کے بجائے چاندی کے زیور کھٹے دہی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نکال کر اسے سادے پانی کے ساتھ دھوئیں۔ زیور بھی صاف ہو جائے گا، دہی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ٹوتھ برش پر سرسوں کا تیل اور لیموں کا رس لگا کر دانتوں پر ملیں، دانت چمکنے لگ جائیں گے۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی تازہ پتیاں پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح نہار منہ روزانہ پئیں، اس سے خون صاف ہو جائے گا۔ جو لوگ سوتے ہوئے رات کو برے خواب دیکھتے ہیں تو وہ روزانہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اس سے کبھی سوتے ہوئے برے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف میں یا پھر وہ دمہ کا مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا بھی زیادہ استعمال کیا کرے۔ سانس کی تکلیف میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ رات کو جو بندہ جرابیں پہن کر سوتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اپنے دماغ کو تیز کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام کا پاؤڈر ملا کر کھا لیا کرو، اس سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر تم اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا ہو یا جسم کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اس کے لیے لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے کیوے کے ساتھ کھا لیں، اس سے وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جو لوگ ایک ہی سانس میں پانی پینے کے عادی ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے۔ گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے اور اس سے دمہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی دانتوں پر لگاؤ، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پانی میں پھٹکری شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا چٹا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں، اس سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔
جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت مفید ہے۔ رات سونے سے پہلے چہرے پر ایلو ویرا جیل لگا کر سو جائیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔